الله أكبر 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 الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد ثم قام محمودا إلى الجنة رضيت بالله ربا دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے زکوٰۃ جیسے اہم رکن پر اس کے احکام و مسائل، ان کی توضیح کے لیے خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے کس وبال کا ذکر ہوا ہے وہ بھی بیان ہوا۔ پھر زکوٰۃ کس پر فرض ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اور کن اموال کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اس پر گزشتہ خطبہ میں ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابتدائی طور پر مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے تو استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ گزارشات بھی آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ صحیح بات کہنے، سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد جس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہو وہ ان مصارف میں سے، ان مدات میں سے کسی بھی مد پر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تمام مصارف کے اندر اس کو تقسیم کرے، یعنی یہ 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، 8 مدات بیان ہوئی ہیں، تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان 8 پر خرچ کرے۔ ان 8 میں سے کسی ایک پر بھی اگر وہ ساری زکوٰۃ خرچ کر دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ زکوٰۃ زیادہ ہے اور ان مدات میں زیادہ تر میں یا سب پر کوئی انسان خرچ کر سکتا ہے تو اس کو ایسا کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً یہ صدقات یہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ معلوم ہے کہ لفظ صدقہ یہ فرض صدقے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نفل صدقے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے۔ اور معلوم ہے کہ مالی عبادات میں سے فرض عبادت وہ زکوٰۃ، تو یہاں پر اس سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے کہ یہ مصارف زکوٰۃ۔ تو فرمایا یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہے، للفقراء والمساکین، یہ فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین
یہ دونوں ہی ضرورت مند لوگ ہوتے، لیکن فرق کیا ہے کہ فقیر وہ ہے جو لقمے دو لقمے کے لیے بھی، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی محتاج ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سوال بھی کرتا ہے، اور مسکین وہ ہے کہ جو اپنی تمام تر محنت، کوشش اور کاوش کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتا ہے، کوئی نوکری بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جائز ضروریات کے لیے اپنے پاس مال نہیں پاتا، اس کی بہت ساری جائز ضروریات رہ جاتی۔ وہ اپنے گھر کا شاید کچن تو چلا لیتا ہے، لیکن علاج معالجہ اور تعلیم اور اس طرح کے ضروری جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے پر قادر نہیں، یہ مسکین۔ اور یہ عام طور پر جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، اللہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، یہ چپک چپک کر لوگوں سے جا کر سوال نہیں کرتے کہ بس دے دو، جس طرح یہ گداگر جو ہے وہ آ کر لوگوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں کہ ہمیں دو ہی دو۔ یہ سفید پوش انسان ہے، اس کی اپنی ایک خودداری ہے، اور ان کو ان کے چہروں سے اور ان کی خستہ حالی سے پہچانا جا سکتا ہے، اور خرچ کرنے کے اندر ایسے لوگوں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے آس پڑوس میں، اعزاء اقرباء میں، دوست احباب میں، اپنے زیر سایہ کام کرنے والے لوگوں میں، گھروں کے اندر ملازمین، اور اسی طرح گلی محلے کے اندر ڈیوٹی کرنے والے، صفائی ستھرائی کرنے والے جو مسلمان ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من انبیائہم وترد علی فقرائہم، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے آپ بیان کر چکے تھے کہ وہ سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، پھر نماز کا بتانا، پھر نماز پڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ کا بتانا۔ تو یہاں سے علماء کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال غیر مسلم پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ فقیر ہو یا مسکین۔ تو ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات، مہنگائی، یوٹیلیٹی بلز اور صحت کے معاملات جس قدر مہنگے ہو چکے، ان سب میں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ایک خاتون نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا شوہر فقیر ہے، غریب آدمی، اور میرے پاس کچھ مال ہے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی؟ آپ نے فرمایا تم اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہو، اور تمہارے لیے دو اجر، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ ایسے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے جس کا نان نفقہ آپ کے ذمے نہیں، جس کا نان نفقہ ذمے ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خواہ وہ فقیر اور مسکین ہو۔ جیسے اولاد ہے یا شوہر جس کی بیوی ہے اور بچے ہیں، ان کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، وہ زکوٰۃ کی مد میں ان پر نہیں خرچ کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے والدین ہیں اور وہ غریب ہیں تو اس کا اپنی جیب سے ان پر خرچ کرنا اس کے ذمے ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ان کو دے سکتا۔ پھر فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کی ایک مد وہ لوگ ہیں جو اس کے اکٹھا کرنے پر بیت المال کی جانب سے، حکومت کی جانب سے مقرر کیے جائیں۔ معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسلامی دور خلافت میں زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری عائد کی جاتی تھی، جو لوگوں کے پاس جا کر ان کے اموال کو شمار کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یعنی اسلام کا نظام اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی کہ وہ
بیت المال میں آ کر جمع کرائیں، بلکہ یہ فیسیلیٹیشن دی جائے گی کہ ان کے دروازے پر جا کر، ڈور سٹیپ پر جا کر ایک عامل ان کی زکوٰۃ کا نصاب ان کو بتائے اور اس کے مطابق جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ان سے وصول کر کے آ کر بیت المال میں جمع کرو۔ تو یہ جو عاملین مقرر کیے جائیں، ظاہر بات ہے یہ ایک محنت طلب کام ہے، جگہ جگہ جانا ہے، وہاں تو وقت لگے گا ان کا، ان کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف سے ہی دی جائیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو۔ یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ لوگ جو نو مسلم ہوں، وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن بہت امکان یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں، اور وہ لوگ جو کسی جگہ پر با اثر ہیں، اگر ان کی تعلیف کی جائے، ان کو اس معاملے میں اپنے قریب کیا جائے تو ان کے اثر کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، جیسے قبائل کے سردار وغیرہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے با اثر لوگوں کو، قبائل کے سرداروں کو، اور بعض نو مسلم جو غریب تھے بالکل ان کو، اور بعض وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارا قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے گا، معاشی بائیکاٹ بھی کر دے گا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ اچھی حالت میں تھے لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے ان سے ساری چیزیں واپس لے، بڑے امیر کبیر خاندان سے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی ساری نعمتیں ان سے چھن گئی۔ ایسے تمام لوگوں کے اوپر زکوٰۃ سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے رب العزت فرمایا والغارمین، اور وہ لوگ فی سبیل اللہ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں سب سے پہلے تو جو لونڈی اور غلام ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے، معلوم ہے اس دور میں لونڈی اور غلام موجود تھے اور وہ آزادی کی قیمت ہوتی تھی، یعنی جس کی وہ لونڈی ہے یا جس کا وہ غلام ہے اس کے ساتھ وہ مکاتبت کر لیتا تھا۔ مکاتبت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ کر لیتا تھا کہ میں اتنی قیمت اگر اپنی ادا کر دوں تو اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں، یا کوئی دوسرا بندہ اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کر سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال میں سے یہ خیر کا یہ کام بہت کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیے تھے۔ تو اس طرح گردنیں آزاد کرانا، فی زمانہ چونکہ غلامی کا وہ تصور ختم ہو چکا ہے تو علماء نے اس کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں اور ناکردہ گناہوں کی سزا پا کے کوئی جرمانے ان پر لگ گئے ہیں، اور جب تک وہ جرمانے نہیں ادا کریں گے اس وقت تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسے کمزور لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے تاکہ ان کی گردن چھڑائی جائے۔ اور اس طرح فرمایا والغارمین، اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح تاوان بھرنے والے ہیں۔ اب یہ تاوان بھرنا کیا ہے کہ کوئی بندہ اچھا والا کام کاج کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، لیکن کسی بڑے نقصان کی وجہ سے وہ ایسے بوجھ کے تلے آ گیا ہے، اس پر قرض کا اتنا بوجھ چڑھ گیا ہے کہ وہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسے سے کی جائے گی۔ اسی کے ذیل میں وہ شخص بھی ہے کہ جس نے کسی کی گارنٹی دی، ذمہ داری اٹھائی، لیکن وہ بندہ وہ معاملہ پورا نہیں کر سکا، جیسے دیت وغیرہ کے معاملات ہیں، ایسے میں دیتوں کی ادائیگی کے لیے، گارنٹیوں کی، جائز گارنٹیوں کی ادائیگی کے لیے، اور ایسے قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے قرض کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ سبیل اللہ یہ کیٹیگری بہت وسیع ہے، بعض فقہا نے اس کیٹیگری کو صرف اور صرف جہاد کے ساتھ منسوب کیا
کہ یہاں پر فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ، کہ مجاہدین کی تیاری کے لیے، مجاہدین کے ضروریات کے لیے، ان کے اسلحے کے لیے اور جہاد کی دیگر مدات پر زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیگر ائمہ نے فی سبیل اللہ کے اندر ہر اس چیز کو شامل کیا ہے جس کے اندر اللہ کے دین کی نصرت ہو، اور اسی میں مساجد، مدارس، دین کے طلبہ، یہ سارے شامل۔ عموماً ایک رائے پائی جاتی ہے کہ شاید مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ فقہائے احناف بہت شدت کے ساتھ اس مسئلے پر ہیں کہ مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور وہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری کو صرف اور صرف جہاد کے ساتھ منسوب کرتے۔ اور مدارس میں بھی یعنی مدرسے پر زکوٰۃ خرچ کرنے کے وہ قائل نہیں ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں اس کو شامل کرتے ہوئے ان پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تکلف ہے جس کی ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی نص نہیں ملتی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ، جو اس دور کے ایک بڑے عالم اور محدث اور فقیہ، ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا اور ان کا تحریری فتویٰ اس میں کہ ہمارے علاقے میں مسجد ہے جو نو تعمیر شدہ ہے اور اس کے اوپر بہت سارا قرض بھی ہے، تو کیا ہم مسجد کی تعمیر اور اس کے معاملات چلانے کے لیے زکوٰۃ سے پیسے لگا سکتے؟ تو شیخ صاحب نے بڑا تفصیلی اس پر جواب لکھا، اور یہ دلائل لے کر آئے ہیں کہ فی سبیل اللہ کی جو مد ہے اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کا رستہ کہلائے، اور اس میں مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، دینی کتب کا شائع کرنا بھی ہے، مدارس کے طلبہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی ہے۔ اور پھر اس میں دلائل لے کر آئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی اس معاملے میں یہی ہے، اور دیگر ائمہ محدثین کا ذکر کرنے کے بعد فتاوی علماء اہل حدیث سے باقاعدہ ایک مضمون کا حوالہ دیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ بر صغیر کے کبار اہل حدیث علماء، مولانا نواب صدیق الحسن خان صاحب، مولانا ثناء اللہ امرت چشتی صاحب، مولانا سید سلمان منصور پوری صاحب اور دیگر تمام یہ بڑے کبار علماء اس معاملے میں یہی رائے رکھتے تھے اور ان کا یہی فتویٰ۔ تو یہ بات جو ہمارے ہاں عموماً معروف ہے کہ مسجد پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، یہ مرجوح رائے ہے، راجح رائے یہی ہے کہ مساجد بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل، اور جس طرح فی زمانہ حالات واقعات ہیں ہمارے ہاں اور معاشی حالات جس قسم کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں اور جس قدر آبادی بڑھ گئی، ان ضروریات میں اگر آپ مساجد کو اس کیٹیگری سے نکال دیں جو بنیادی طور پر فی سبیل اللہ کا کام کرنے والی، تو شاید مساجد کا انتظام و انصرام چلانا ممکن نہیں رہے۔ اس وقت اسلام آباد میں مسجد کے پلاٹ کا حصول یہ انتہائی مشکل کا، وہ آپ کی جماعت ہی جانتی ہے کہ جس طرح مساجد بن رہی، حقیقت یہ ہے کہ کبھی اس میدان میں اتر کر دیکھیں تو سمجھ لگ جائے۔ تو مساجد کے پلاٹ کا حصول، اس کے لیے جو قانونی کارروائیاں ہیں اور اس کے لیے جو سی ڈی اے کے ساتھ سر پٹکنا ہے، یہ بہت مشکل کا۔ اللہ ہمارے ان اوپر والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسلام آباد میں مساجد نہیں بننے دے، اور ہمارے آئے روز اسمبلی کے اندر اور ذمہ داران کے بیان آتے رہتے، اور اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ باقاعدہ ان کو مسجدوں کے بننے کی تکلیف ہے، اور اتنی مسجدیں غیر قانونی بن گئی۔ بھائی آپ قانونی طور پر جگہ عطا فرمائیں، مسجدیں بنے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ پورا بلو ایریا آپ اٹھا لیں، 1960 سے لے کر آج تک جس نے پلاننگ کی ہے، شاید کہ وہ مسلمان نہیں تھے کہ پورے بلو ایریا میں حقیقتاً مسجد کا پلاٹ نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں تو تاجروں کی محنت، علماء کی محنت کی مختلف جگہوں پر، اور ساری جگہ پارکنگ ایریاز، پورا بلو ایریا اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر پارکنگ ایریاز میں مساجد۔ ابھی یہ نیو بلو ایریا بن رہا ہے،
کوئی ایک مسجد کا پلاٹ دکھائیں جو سی ڈی اے نے ڈیزائن کے اندر شامل کیا ہو کہ یہ مسجد کا پلاٹ. تو ایسے مشکل مراحل میں آپ کیسے مساجد کو فی سبیل اللہ سے ایکسکلوڈ کر سکتے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وابن السبیل، وہ جو مسافر ہے اس پر بھی زکوٰۃ کے مال سے خرچ کیا جا سکتا. ایسا بندہ جو کسی جگہ سفر پر گیا اور وہاں پر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، اب اس کی واپسی کا سامان کرنا، اس کی ضروریات، اس کے معاملات وہ زکوٰۃ کے پیسے سے کیے جا سکتے. اور اسی طرح فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے عائد کردے فرائض ہیں. تو یہ زکوٰۃ کی مدات ہیں، انہی پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی. فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ علم رکھنے والے اور بہت ہی حکمتوں والے. اب آج کے خطبہ کا دوسرا موضوع کہ رمضان المبارک کی آمد. ہم سب نے اس مہینے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے تحت اسے زیادہ سے زیادہ خیر والا بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے باقاعدہ صحابہ کرام کو تنبیہ کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بڑا برکت والا مہینہ. اور افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس میں تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اللہ کی طرف سے فرض روزے. اور یہ روزہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے صرف یہ لکھو کہ بندے نے روزہ رکھا. الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، یہ نہیں فرشتہ لکھتا. ہر عمل کی نیکی لکھتا ہے، اتنی اللہ کی طرف سے پتا ہے اس کو کہ اتنی لکھنی اتنی لکھ. روزے پہ صرف یہ لکھتا ہے روزہ رکھا، بدلہ اللہ نے دینا. اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. بندہ چھپ کر کھا پی سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا پیتا، بہت سارے غلط کام کر سکتا ہے نہیں کرتا، کتنی حلال چیزیں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے. یہ اخلاص کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے اللہ نے ہر ایک کے اخلاص کے پیمانے کے اوپر اس کو روزے کا بدلہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے لیے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اور ساتھ آپ فرماتے کہ اس مہینے کے اندر تفتح ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے. وتغلق ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے. وتغل الشیاطین، اور شیاطین بند کر دیے جاتے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں مردت الشیاطین، شیطانوں میں جو بڑے بڑے شیطان ہیں جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اللہ ان کو رمضان پورے کے لیے قید کر دیتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا لیلۃ خیر من الف شہر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. برابر نہیں کہا، خیر زیادہ بہتر ہے. 83 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے 1000 مہینے. 83 سال 4 مہینے جو بندہ عبادت کرے، کم از کم بھی 10 سال کی عمر سے اس کی عبادت لکھنی شروع ہوتی. 93 سال تو اس کی عمر ہوگی، اور 93 سال میں وہ سارا وقت اللہ کی عبادت کرے. ایک رات بندہ ایسی لگا لے، زندگی پوری کی عبادت ہے. اللہ نے کتنا فضل فرمایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر بھی نہیں پا سکا، اصل میں خیر سے محروم بندہ یہی ہے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. رمضان کے استقبال کے حوالے سے چند باتیں جلدی وقت مکمل ہونے والا. سب سے پہلے نیتوں کا اخلاص. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. دوبارہ اپنی نیت کی تجدید کیجئے.
سلف کہا کرتے تھے تعلموا النیہ، نیت جو ہے نا اس کو سیکھا کرو کہ نیت کیسے کرنی. بعض علماء کہتے ہیں ہمیں 40 سال لگ گئے اپنی نیت کو سیدھا کرتے کرتے، کہ عمل شروع کرتے ہیں نیت ٹھیک ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیچ میں کوئی بات ہوتی ہے، بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بات کے پیچھے لگ پڑتا. عمل مکمل ہو گیا، نیت ٹھیک تھی، تھوڑا عرصہ گزرا، کسی نے کچھ کہا، یہ کہتا اچھا میں نے تو فلاں کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، نیت خراب. تو نیت کو درست کرنا عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد، اور یہاں تک کہ بندہ موت تک اپنی نیت کو درست رکھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، جس کے لیے وہ نیت کر رہا ہے، اس کا تعارف بھی تو ہو. جس کے دل میں اللہ کا حقیقی تعارف ہوگا، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، اور جس کا اللہ کے ہاں بھی تعارف ہوگا، وہی نیت کے معاملے میں اخلاص برت سکتا ہے. وگرنہ اللہ کے تعارف کے بغیر اور اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر یہ بندہ سوچے میری نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، نہیں ہو سکتی. میں اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب کا تعارف کتنا ہے اور میرا میرے رب کے ہاں تعارف کتنا ہے، ساری بات واضح ہو جائے گی کہ نیت کا معاملہ کیا ہے. دوسری بات، استقبال کے لیے جب تیاری کی جاتی ہے نا تو کچھ صفائیاں کی جاتی ہیں. ایسے ہی مہمان گھر آ جائے تو ہم کچھ صفائیاں کرتے. 2 طرح کی صفائیاں کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک، گناہوں کے بوجھ ہوتے اور بوجھ کے ساتھ بندہ پرفارم نہیں کر سکتا. ابھی یہ کہا جائے مارگلا کی پہاڑی چڑھنی ہے، آپ چڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر میں کہوں 100 کلو کا پٹھو بھی ہے آپ کے پیچھے، کتنی ایک چڑھ لیں گے. یہ جو گناہوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے نا، اس کے لیے صفائی کرنی پڑتی، معافی مانگنی پڑتی ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے. سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ. رمضان سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ کہ اللہ پہلے جو ہو گیا، گزشتہ رمضان میں ہم نے بڑی آپ سے دعائیں کی، دعوے کیے کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، پورا سال نہیں کر سکے، کہ اللہ معاف فرما دے. دوسرا، دلوں کی صفائی کرنی پڑتی. کدورتیں، غصے، وبال، کینہ، حسد، بغض، یہ صاف کرنا پڑتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ، یہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو کہنے لگے ہم میں سے کوئی شخص بھی چاند دیکھنے کے بعد یہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد، بغض اور کینہ ہو. تیسری بات، رمضان آ رہا ہے تو میں نے ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، کہ ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے. رمضان میں ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے، کم بولیں گے. اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ بہت کم بولیں گے تب جا کر شاید بات بنے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے تو سمجھا ہوا ہے ہم تو بولتے ہی نہیں. وہ بندہ جس کی زبان رکتی نہیں، آپ اس کو سمجھائیں کہ یار کتنا کیوں بول رہے ہو، کہتے ہو یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں. کہ فیصلہ کر لیں کہ انتہائی کم بولیں گے، اس لیے کہ زیادہ بولنا یہ وبال لے کر آتا ہے، اور روزے کی حالت میں زیادہ بولنا یہ بہت سارے وبال لے کر آتا ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسی ایسی باتیں جو انسان کے روزے کو تباہ کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اور ایک روایت میں قول الزور والجہل والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو جھوٹ بولنا اور جہالت کی باتوں پر کو بولنا اور عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہے، اس کا کوئی روزہ نہیں. حتیٰ کہ کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی لغو بیانی کرے، کوئی غلط بات کرے، گالی گلوچ کرے، تو آگے سے کہو انی امرئ صائم، بھئی میں تو جواب نہیں دے سکتا، میں آج روزے سے ہوں. یہ کب ہوگا؟ تب جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے رمضان میں بہت کم گفتگو کرنی. استقبال رمضان کے حوالے سے ایک اور بات کہ اپنے وقت کی پلاننگ کریں.
پلاننگ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. وقت کہاں لگنا ہے؟ رمضان چل رہا ہے اور بندہ لوڈو کھیل رہا ہے. رمضان چل رہا ہے، بندہ پلان کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ، یار رات پوری جو ہے نا کرکٹ کھیلیں گے. فلڈ لائٹس لگا کے میچ کھیلنے کی تیاریاں ہو رہی، اور غالباً شاید کرکٹ کا کوئی پی ایس ایل وغیرہ بھی آ رہا ہے. خدا کا خوف کرے اور رمضان کو اپنے اس پی ایس ایل سے بچائیں، خیر کے کام کریں. اور رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین رمضان میں، حتیٰ بڑے بڑے علماء جو حدیث کا درس دیا کرتے تھے، وہ رمضان میں اپنا حدیث کا درس بند کر کے قرآن شروع کر دیتے تھے. کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو دیکھ کر ناظرہ پورا مکمل تلاوت کرنا، یہ ایک چھوٹا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. اس سے کم کی کوئی بات نہیں. کم از کم کچھ آیات روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، اور یہ سوچ کر پڑھنا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. اور جو روزانہ پڑھا ہے، کسی ایک بندے کو میں نے روزانہ بتانا ہے کہ آج میں نے قرآن میں کیا پڑھا. کیا خیال کرنا ہے؟ انشاءاللہ. رمضان میں اپنی نمازوں کی روٹین ٹھیک کریں. اگر رمضان پورا آپ کی نماز کی روٹین ٹھیک ہو گئی، پورا سال ہو جائے گی. رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا جماعت سے، پورا دن سو کے گزارتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا جماعت سے، دفتر سے آیا آتے ساتھ سو گیا، کوئی پتہ نہیں عصر کی نماز کہاں ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ نماز، درمیانی نماز کی حفاظت کا بالخصوص اللہ نے کہا. سویا ہے نہیں پتہ، این افطاری کے ٹائم اٹھتا ہے اور ٹھکا ٹھک کھانا شروع کر دے. اپنے اوقات کو، ان چیزوں کو پلان کرتے ہوئے یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ رمضان روٹی بڑھانے کے لیے نہیں آیا، کم کرنے کے لیے آیا. اور خدا را اپنے گھر کی خواتین کو بھی کوئی رمضان سے استفادہ کرنے کا موقع دیں. سارا ٹائم کچن میں پکوڑے، سموسے، افطاریاں، سحریاں. کیا ہم سارا سال پکوڑے سموسے نہیں کھاتے، جو بالخصوص لوازمات کا حصہ ہے کہ جنہیں افطاری پکوڑے سموسے کے بغیر نہیں ہوتی. سادگی اپنائیں اس معاملے میں، کم کھائیں. اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ وہ اس طرف لگے کہ خیر کے کام کریں، زیادہ ٹائم قرآن پڑھنے پہ لگا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ مکمل رات کو جاگ کر گزارتے تھے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے تیز آندھی آپ کے خرچ کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بما اہل خانہ مسجدوں میں گزرنی چاہیے. کوئی اور چوائس نہیں. جس کو اللہ توفیق دے، جو اوقات مرتب کر سکتا ہے، وہ تو اعتکاف بیٹھے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، رمضان اعتکاف کے ساتھ اتنا ہی فرق ہے جتنا غیر رمضان کا. جس کا رمضان بغیر اعتکاف کے ہے، اس کی زندگی میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح انسان عام طور پہ بغیر رمضان کے چل رہا ہوتا. اعتکاف بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے لیے 10 دن وقف ہونے اور اللہ کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں گفتگو کرنے کی لذت کیا. اور یہ آخری راتیں بالخصوص، اور ان میں سے کم از کم طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے یقینی طور پر کوئی رات لیلۃ القدر. اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑی تھی، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا فقد حرم، اصل میں تو یہ ہے جو محروم. اور سب سے آخری بات، ایام معدودات ہے، گنے ہوئے دن ہیں، فوراً گزر جانے ہیں. چاند رات کو شیطان کھلنا ہے، ہم نے نہیں کھلنا. سارے رمضان کی محنت ایک طرف اور چاند رات کی خرافات ایک طرف. اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ابھی سے پلاننگ کر. اپنی شاپنگ پہلے کر لیں، عید کے کپڑے پہلے خرید لیں، جوتے پہلے خرید لیں، گھر کے معاملات پہلے مکمل کر لیں. رمضان کے قیمتی اوقات بازاروں میں پھر کے ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان،
یہ اپنے اوقات کو بہت زیادہ ضائع کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی قیمتی ساعات کو مزید قیمتی بنانے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة